السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کے نئے سربراہ غلام نبی میمن کی پہلی خواہش ہی سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے ٹکرا دی۔ آخر وہ خواہش تھی کیا جسے ٹکرانے کی ضرورت یا نوبت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو پیش آئی؟ وہ خواہش نہیں بلکہ توپ کا ایک گولہ تھا جسے لے کر سندھ کے نئے آئی جی غلام نبی میمن سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس آئے تھے اور ان سے پرمیشن لے کر وہ اپنے مخالفین پر گرا کر انہیں تیز و نیز کرنا چاہتے تھے۔ وہ مخالفین کون تھے اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں خیبر پختونخوا پولیس اور بلوچستان پولیس کی کارکردگی سے متعلق بھی ایک رپورٹ شامل ہے۔ پروگرام کے آخر میں کراچی پولیس سے متعلق بھی ایک چونکا دینے والی رپورٹ شامل ہے جسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ بقول شاعر کہ یہ پھول اپنا داد لطافت پا نہ سکا، کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ بالکل اسی طریقے سے سندھ کے نئے آئی جی جو ہیں غلام نبی میمن کا ابھی اپنا چارج لیے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ ان کی بھی جھڑپ جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ جھڑپ ہونے کی وجہ آئی جی سندھ کے اس خواہش کا پورا نہ ہونا بتایا جاتا ہے جس خواہش کو لے کر وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس آئے تھے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ خواہش نہیں بلکہ توپ کا گولہ تھا جو آئی جی غلام نبی میمن اپنے مخالف پولیس افسروں پر گرانا چاہتے تھے، اور اس مقصد کے لیے وہ حسب روایت دوسروں کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کاندھا استعمال کرنا چاہتے تھے، جس میں انہیں ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب سندھ کے وزیر اعلیٰ پر یہ راز افشا ہوا کہ نئے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر اور ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی اسد رضا کے علاوہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عبد الرحیم شیرازی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو مشورہ دیا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ اس وقت آگ سے کھیل رہے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پوسٹنگ کتنی مشکلوں سے میں نے کی ہے، آپ اس پوسٹ کو کوالیفائی نہیں کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود میں نے لڑ جھگڑ کر جو ہے انہونی کو ہونی بنا دیا، لہٰذا جو جیسے چل رہا ہے سیٹ اپ اس کو ویسے چلنے دو۔ ان افسروں کو چھیڑنے کی غلطی آپ نہ کریں ورنہ آپ کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ مشورہ جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو دوسرے لفظوں میں دیا گیا۔ وہاں پر موجود ایک خبری کا کہنا ہے کہ اس موقع پر جو ہے سندھ کے نئے آئی جی غلام نبی میمن نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو سمجھانے کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ مجھے اپنی ٹیم کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھ سے بحیثیت آئی جی کچھ پرفارمنس چاہتے ہیں کہ میں کراچی سمیت اندرون سندھ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کنٹرول کر سکوں، اسٹریٹ کرائم اور دہشت گردی کی وارداتوں پر قابو پا سکوں، تو اس کے لیے مجھے اپنی ٹیم کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ مجھے اپنا ٹیم نہیں فراہم کرو گے تو میں کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکوں گا۔ جس پر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جو سیٹ اپ جیسے چل رہا ہے اسے ویسے ہی چلانے کی کوشش کرو، اگر تم سندھ کے آئی جی کے سے کچھ وقت گزارنا چاہتے ہو تو۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ وہ سندھ کے آئی جی جو ہے وہ مایوسی کے ساتھ جو ہے وہاں سے چل پڑے، یعنی کہ وہ اپنے مخالف پولیس افسروں کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، ان پر بم کا گولہ گرانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ ان افسروں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے کی جانے والے پہلے حملے میں یعنی کہ بال بچ گئے۔ لیکن میں انہیں یہ نصیحت بھی کروں گا، تاکید بھی کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مزید کوششیں کریں، اس لیے کہ ان کا واسطہ جس قسم کے مخالف سے پڑا ہوا ہے وہ انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور وہ اپنی ہار بھی نہیں مانیں گے۔ ناظرین، اب یہاں پر یہ بھی میں تذکرہ کرتا چلوں کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ اس وقت
دو کشتیوں میں سوار ہیں، اور دو کشتیوں میں جو سوار ہوتا ہے اس کا اپنی منزل یعنی ساحل تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ کے بھی گڈ بک میں ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سابقہ گورنر سندھ تھے عمران اسماعیل، اور خود علیم عادل شیخ کے علاوہ جو ہے فیصل واڈا کے بھی گروپ میں اس وقت چل رہے ہیں، ان کی بھی حمایت انہیں حاصل ہے۔ تو یہ دو کشتیوں میں چل رہے ہیں، دیکھنا یہ کہ انہیں ان کی منزل یعنی ساحل ملتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، میں نے کل پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سینٹرل پولیس آفس میں جو یاجوج ماجوج دو ایس ایس پی براجمان ہیں، جو کہ سابقہ آئی جی سندھ کے تبدیلی کے جو ہے وہ باعث بنے تھے کامران فضل کے، تو کیا موجودہ آئی جی غلام نبی میمن خود کو جو ہے وہ ان کے شر سے، ان کے سیاست سے، ان کی سازشوں سے بچا پائیں گے؟ اس کا میں نے توڑ بتایا تھا کہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ان کے سر پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کے حصے سے حیدرآباد کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کو بٹھانے کا خواہش رکھتے ہیں۔ اب اس میں کامیاب ہوتے ہیں یعنی، لیکن یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ میں کل پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ ان میں سے ایک جو ہے پولیس کے گاڈ فادر کے آنکھوں کا، اور دوسرا کانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو کانوں کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس سے قبل ایف آئی اے میں جو ہے وہ اپنے ڈی جی کا پتہ کٹوانے میں بھی ان کا مرکزی کردار رہا ہے، یعنی اپنے سابقہ ڈی جی بشیر میمن کا ان کے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز حسین شاہ سے لڑوانے میں جو ہے اسی ماجوج کا جو ہے مرکزی کردار رہا ہے۔ وہ دوسرا یاجوج جو ہے وہ بھی جو ہے گاڈ فادر کے بہت قریب ہیں، اور خود غلام نبی میمن کے ساتھ جو ہے چین آف کمان میں وہ گوٹکی اور حیدرآباد میں اب فرائض جو ہے وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں، اور وہ جو ہے گلگت میں بھی جو ہے آئی جی گلگت کے حصے سے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے اسٹاف افسر کے حصے سے بھی وہ کام کر چکے ہیں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا چکے ہیں کہ میرا اشارہ کن یاجوج اور ماجوج کی جانب ہے جو ڈاکٹر کامران فضل کی ناؤ ڈبونے میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، اور اب وہ اس وقت جو ہے سائے کی طرح سے جو ہے غلام نبی میمن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ غلام نبی میمن خود کو ان کی سازشوں سے، ان کی چالوں سے، ان کی مکاریوں سے، ان کی عیاریوں سے کس طریقے سے بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کا اگلا حصہ، لیکن جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری وسائل میں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ خیبر پختونخوا پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ معظم جہاں انصاری وہاں کے آئی جی ہیں، ان کے چین آف کمان میں لاقانونیت کی اس وقت انتہا ہو چکی ہے۔ بڑے عجیب و غریب قسم کی وہاں پر پوسٹنگ ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر دو جو وارداتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ایک تو جو پولیس والے منشیات پکڑتے ہیں ملزموں سے بڑی مقدار میں، وہی منشیات جو ہے تھانوں کے مالخانوں سے جو ہے نکال کر منشیات کے اڈوں پر پہنچا کر وہاں پر فروخت کی جاتی ہے، اور ان کی جگہ پر پاؤڈر جو ہے تھانوں کے مالخانوں میں رکھا جاتا ہے، پھر وہی پاؤڈر جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، جس کے بعد میں جب اس کی لیبارٹری سے چیک کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو منشیات نہیں ہے بلکہ پاؤڈر ہیں۔ اس طرح سے ان خطرناک جو منشیات کے اسمگلر ہوتے ہیں ان کو بھی رعایت دے کر جو ہے عدالت کے ذریعے جو ہے ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کروڑوں روپوں کی جو ہے رشوت وصول کی جاتی ہے، اور پولیس کے بہت سارے افسران جو ہے اس گینگ کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ معلوم نہیں کہ خیبر پختونخوا کے آئی جی معظم جہاں انصاری اس پر کارروائی کرتے ہوئے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آیا ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا رنگے ہوئے ہیں جو کارروائی نہیں کر پا رہے؟ اسی طریقے سے جو ہے افغانستان میں جو ایک مافیا آپریٹ کر رہا ہے، چاہے وہ طالبان ہیں یا دوسرے جو کرمنل ہیں، وہ پشاور کے جو تاجر ہیں انہیں اغوا کرنے، ان کے کاروبار کو تباہ کرنے، بم پھینکنے کے دھمکیاں دے کر ان سے تاوان وصول کر رہے ہیں، اور تاوان کے مد میں جو ہے وہ اجناس یا دوسرے جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ ان سے وصول کرتے ہیں، یا پھر ان سے کیش لیا جاتا ہے۔ یعنی 5 لاکھ سے لے کے 25-30 لاکھ تک کا جو ہے وہ تاوان لیے جانے کی اطلاع ملی ہے، اور ان وارداتوں میں جو ہے روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی سے پشاور پولیس کسی ایک بھی واقعے کی باضابطہ
اب تک FIR درج نہیں کر سکی ہے، بلکہ صرف روزنامچوں میں انٹریاں کر کے اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اس کا علم بھی جو ہے خود IG خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کو ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی، جو کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نیٹ ورک میں جو ہے خود پشاور پولیس کے بہت نامور افسران بھی اس میں شامل ہیں، جن کے روابط جو ہے افغانستان میں بیٹھے جو ہے تخریب کار، جو دہشت گرد ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو کرمنل ہیں، جو مافیا ہے، ان سے ان کے روابط ہیں، اور یہیں سے ان کو جو ہے فیڈ بیک دیا جاتا ہے کہ کس کس تاجر کو اگر آپ ٹیلی فون کرو گے تو وہ آسانی سے کٹ جائے گا، اور آسانی سے آپ کو آپ کا مطلوبہ جو رقم ہے یا اجناس یا جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو وہ ایک طریقے سے ان کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی روک تھام بہت ضروری ہے۔ یہ وارداتیں جو ہے روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ جو پشاور کے تاجر ہیں وہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کو بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کو تحفظ دینے میں، ان کے کاروبار کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ یہ کہنا ہے خود پشاور سے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرا کہ اب جو ٹرانسفر پوسٹنگ وہاں پر ہوئی ہیں، اب اس پر بھی جو ہے ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ آخر معظم جاں انصاری کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک اس وقت جو CCPO لگے ہیں وہاں کے پشاور کے اعجاز خان، گریڈ 19 کے ہے، 20 کی پوسٹ پر انہیں لگا دیا گیا ہے، جو کہ پہلے کوہاٹ، مالاکنڈ اور اسپیشل برانچ میں رہ چکے ہیں، اور یہ ان کا کوئی بظاہر تو یہ بڑے ایماندار، دیانتدار، اصول پرست اور اچھے افسروں میں اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ایمانداری کی، اصول پرستی کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی، کیونکہ ان کے معلوم، ان کے ناقدین اور مخالفین کا کہنا ہے میڈیا رپورٹس میں تھا کہ ان کے یہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک جو ہے یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی خود کو ایماندار کہلواتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی۔ یہ ان کے مخالفین ان پر الزام لگاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو پوسٹنگ کی ہے، لقمان خان کو چمکنی سرکل کا DSP لگا دیا گیا ہے، ان کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے کہ کس قسم کے وہ افسر ہیں۔ اسی طریقے سے غربی تھانے کا جو تھانہ سرکی کا جو SHO ہے دوست محمد، جو کہ ایک قتل کیس میں جیل بھی گئے ہیں، تھانہ سرکی میں جب SHO تھے تو ایک لڑکے کو بے گناہ تھے ان کو گرفتار کیا، اور لڑکا اپنی گرفتاری پر اتنا نادم، اتنا شرمندہ تھا کہ ان کے والدین کو شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کا بیٹا جو ہے گرفتار ہو گیا چوری میں اور ڈاکہ زنی میں، تو انہوں نے جو ہے وہ لاک اپ میں ہی خودکشی کر لی تھی، اور اس کے ورثاء نے جو ہے ان کی خودکشی کا یا ان کی ہلاکت کا، ان کی قتل کا ذمہ وار جو ہے اسی دوست محمد کو ٹھہرایا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، یہ جیل چلے جاتے ہیں، اور اب یہ جیل سے رہا ہوتے ہی اسی CCPO جو ہیں پشاور کے اعجاز خان نے انہیں فوری طور پر بحال کیا، بلکہ ایک بہترین کماؤپوت تھانے کا انہیں SHO لگا دیا ہے۔ تو یہ ہیں ان کے کارنامے۔ اسی طریقے سے ایک وہاں پر SP ہیں جو کہ عتیق ہیں، SP سٹی ہیں، یہ سٹی میں جو ہے جب سے یہ بھرتی ہوئے پولیس میں ASI، سب انسپکٹر، SHO، DSP، تقریباً تمام کی تمام سروس ان کی اسی سٹی میں گزری ہے۔ یہ بھی جو ہے لینڈ مافیا کے جو ہے بے تاج بادشاہ بتائے جاتے ہیں۔ ان کی مرضی، ان کی رضامندی، ان کی مشاورت کے بغیر اس پشاور میں کوئی لینڈ مافیا کا کارندہ اپنا کام نہیں کر سکتا۔ انہیں کام کرنے کے لیے خود SP عتیق کی آشیرواد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک ان کی مٹھی، ان کی جیبیں نہیں گرم کرو گے تو آپ جو ہے وہ سرکاری و غیر سرکاری اراضی پر آپ قبضہ نہیں کر سکو گے۔ اس قسم کی رپورٹیں ہیں ان کے متعلق۔ اسی طریقے سے انویسٹیگیشن کے SP جو ہے صاحبزادہ فاروق کوکب، ان کی بھی شہرت جو ہے کرپشن کے حوالے سے کچھ اچھی نہیں ہے۔ لقمان خان جو ہے یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے بھی بے تاج بادشاہ ہیں، جو اس وقت پوسٹڈ ان کی ہے چمکنی سرکل میں۔ لوٹ مار ان کے علاقے میں چلتی ہے، سازشی ہیں، اور یہ لوگوں کے ڈیٹا نکالنے کے ماسٹر ہیں، لوگوں کے گھروں کے ٹیلی فون کے ڈیٹا نکالنے کے جو ہے یہ منہ مانگی رقم وصول کرتے رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب اعجاز خان کی جو پوسٹنگ ہے یہ بہت ہی غلط کی گئی ہے، پتہ نہیں اس کی پوسٹنگ کس نے کی ہے، لیکن یہ پوسٹنگ جو ہے جس نے بھی کی ہے یہ غلط کی ہے۔ اب چلتے ہیں بلوچستان پولیس کی جانب۔ وہاں پر جو ہے ایک DSP ہیں اسماعیل، جن کے پاس ایک عارضی چارج ہے، لک آفٹر ان کو دیا گیا ہے، زونل کمانڈر
زون 1 بلوچستان کانسٹیٹوئنسی کا وہ لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن لک آفٹر کے چارج میں ہی، قائم مقام چارج میں بھی انہوں نے لوٹ مار کا جو ہے ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ ان کے ساتھ جو حوالدار شوکت بلیدی اور شاہوانی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں۔ پولیس ملازمین کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ چھٹی ہوا جانے پر چھٹی مانگنے والے پولیس اہلکاروں سے بھی 20 سے 25 ہزار روپے لیے جاتے ہیں، اور ویزا سسٹم کا دوبارہ جو ہے انہوں نے اجرا کر دیا ہے۔ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ ویزے پر بھجوایا جا رہا ہے۔ ان کے استعمال میں 2 بنگلے ہیں، ایک بنگلہ اپنے گھر والوں کے ساتھ استعمال میں ہے، جبکہ دوسرا بنگلہ جو ہے وہ اس کو عشرت قدے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ بنگلہ جو ہے انسپکٹر خالق کے نام پر ہے، لیکن فزیکلی جو ہے وہ اسی ڈی ایس پی جو ہے وہ ان کے استعمال میں ہے۔ بڑے بڑے افسروں کو اسماعیل وہاں پر مدعو کرتے ہیں، شراب و شباب کی محفلیں وہاں پر چلائی جاتی ہیں۔ ایک لٹ مار لگی ہوئی، معلوم نہیں کہ اب جو نئے آئی جی آئے ہیں بلوچستان کے عبدالخالق شیخ، وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں یا ان کے جو ایس ایس پی ہیں آصف غلزئی ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ تو وقت بتائے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کو، جو ہمارا آخری حصہ ہے کراچی پولیس سے متعلق۔ کراچی پولیس میں جو ہے وہ بڑی اہم ترین جو ہے خبر اس وقت سننے میں آئی ہے کہ جو ہے وہ کچھ ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ تینوں انسپکٹر ہیں، یاسین گجر، غلام حسین کورائی اور غلام نبی آفریدی۔ یہ تینوں جو انسپکٹر ہیں یہ پیچی ریکارڈ والے ہیں، یعنی کہ یہ آتاب کا شکار رہے ہیں 2.5 سال تک۔ سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر اور ان کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کے انہیں تنگ کیا ہوا تھا۔ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سی پیک پولیس میں اور ایس آر پی میں کر دی گئی تھی بطور سزا۔ ان کی پوسٹنگ وہ نہیں کر رہے، جیسے ہی جو ہے ان کا ٹرانسفر، تو اب جو ہے پہلی کھیپ میں جو ہے وہ ان تینوں کی جو ہے ایس ایچ او کی ایس ایس سے پوسٹنگ کے احکامات گزشتہ روز جو ہے جاری کر دیے گئے۔ جو ہے یہ غلام انسپکٹر یاسین گجر کو منگو پیر تھانے کا ایس ایچ او اور وہاں کے ایس ایچ او ریاض بھٹو کو گھر روانہ کر دیا گیا۔ انسپکٹر غلام حسین کورائی کو ایس ایچ او ماڑی پور اور غلام نبی آفریدی ایس ایچ او رضویہ ان کو تعینات کر دیا گیا۔ خیال یہ کہ جو دوسرے پیچی ریکارڈ والے ہیں انہیں بھی موقع دیا جائے گا اور ان کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ اب تھانوں میں ایز ایس ایچ او کی کر دی جائے گی۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ 6 جو کیا نام ہے کچھ ایس پی ہیں، 4 ایس پی جو ہیں سندھ پولیس کے، وہ گریڈ 19 کے کورس پر روانہ ہونے جا رہے ہیں، جس میں سے جو ہے وہ حیدرآباد کے ایس ایس پی ساجد عامر صدرزئی ہیں، عمران قریشی ہیں، ارم اوان ایس ایس یو والی ہیں اور عابد بلوچ ہیں، کے علاوہ عاظم جمالی بھی ہیں۔ 5 ایس ایس پی ہیں۔ یہ کورس جو ہے 20 جون کو شروع ہو رہا ہے اور 26 اگست کو ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ جو ایس ایس پی ہے ساجد عامر صدرزئی جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ 5 6 7 سے ہی جو ہے یہ 8 بلکہ جون سے جو ہے یہ چھٹی پر جا رہے ہیں دبئی کے راستے۔ یہ اسپین سے ہوتے ہوئے پھر یہ اپنے کورس کو جو ہے جوائن کریں گے، یہی اطلاع ملی ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، 18 جون کو پروموشن بورڈ کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے سازشوں کے تانے بانے جو ہے وہ ابھی سے بننے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ آئندہ پروگرام میں شامل کروں گا کہ اس میں کس قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے سندھ پولیس سے تعلق رکھنے والے 4 ایس ایس پیز جن کو اس وقت ڈی آئی جی ہونا چاہیے تھا، ان کے پروموشن کے راہ میں ایک بار پھر روڑے اٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔